خوب انسان اگر ایک چیز ایڈجسٹ کر لے معاشرہ سکوت سے بچ جائے. اگر ہم سب کو قیامت کا خوف ہو تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ ہم روڈ پہ کیسے ہوں گے؟ ہم محلے میں کیسے ہوں گے؟ ہمارے حکمراں کیسے ہوں گے؟ ہمارا تو خواب ہی ہے کہ یہ اچھے ہوں، ویسے پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن وہاں ان کے ساتھ اچھا ہوگا نہیں. ویسے اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہاں اچھا ہو جائے گا ان کے ساتھ. نہیں، اللہ جب کوئی ذمہ داری دیتا ہے کاندھوں پہ، ایک شخص ہے نا، ایک شخص ہے جو چھپ کے گناہ کرتا ہے، اس کا گناہ کسی کے اوپر اثر مرتب نہیں کرا، اس کے اوپر گناہ ہے، اس کا حساب کتاب. لیکن ایک شخص ایسا کام کرتا ہے کہ پورا معاشرہ گناہ گار ہو جائے، اس کی پکڑ زیادہ ہے. تو اگر کسی کو کوئی بھی کرسی ملتی ہے، کوئی بھی جاب ملتی ہے، مثلا مجھے اللہ نے یہ ممبر دیا، وہ ذمہ داری ہے. اب اگر میں کوئی یہاں سے ایسی بات کروں کہ جس سے آپ کا عقیدہ تبدیل ہو جائے، صحیح سے ہٹ جائے، آپ کا عمل ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے، میری پکڑ ہے، مجھے خدا چھوڑے گا تھوڑی. مطلب غلط جس نے کیا اس نے تو کیا، میرے ساتھ تو جو ہوگا وہ. اسی طرح اگر جب آپ کے پاس خدا کوئی چیز دیتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا حساب کتاب لیا جائے گا. اب انسان جو ہے وہ اپنی ذمہ داری اگر ادا نہ کرے، خوف قیامت نہیں ہے. آپ دیکھیں جب امام حسین چھٹی محرم کو اپنے حضرت عباس علیہ السلام، حضرت علی اکبر اور چند لوگوں کے ساتھ عمر ابن سعد سے ملاقات ہوئی تو کیا امام نے مذاکرہ تھوڑی کیا تھا کہ مثلا تم یہ کر لو ہم یہ کر لیں؟ نا، امام اس کو پیغام دے رہے تھے کہ ایسا ایسا ہے ہماری طرف سے. بس اس میں امام نے یہی کہا کہ دیکھو قیامت کا خوف کھاؤ. قیامت کا امام نے اسے قیامت یاد دلائی کہ یہاں تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہیں شہر رہے کی حکومت مل جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، قیامت کو یاد کرو. تو ہمارے حکمرانوں کو بھی قیامت کو یاد کرنا چاہیے. آج اپنی ملک کے حدود دشمن کو دے دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں نا. کیا ہے ڈالر نیچے کیوں آ گیا؟ آپ نے اپنی ایئر سپیس دے دی ہے دشمن کو، ڈرون اڑا ہے آپ کا، حساب کتاب ہے، آپ کا حساب کتاب لیا جائے گا، آپ کو نوچا جائے گا، چیخ و پکار ہوگی. اس وقت انسان کو دیکھا کاش میں حکمراں ہی نہیں بنا ہوتا. اور یہ اتنی جائیداد اور اتنی دولت اور اتنے اسکائی اسکریپرز، مطلب شداد سے زیادہ انسان کے پاس کوئی جنت ہے کیا کہ اس نے دنیا میں بنائی تھی؟ خدا نے موقع نہیں دیا. خوف خدا، خوف خدا ضروری ہے. آج معاشرے میں خوف خدا نہیں. مطلب جو ویسے بھی جاتے ہیں، ہم مطلب میں تو اپنی کیا بات، مجھے تو خیر چانس زیادہ دیتے نہیں یہ لوگ، لیکن جو لوگ خوف خدا یاد ہی نہیں دلاتے. آپ خوف خدا یاد دلائیں. مرنا ہے سب نے، موت آنی ہے سب کو. سورہ کہف آیت نمبر 32 سے 44 تک دو بھائی ہیں یا دو دوست ہیں، داستان سنا رہی ہے، واقعہ بیان کر رہی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ قرآن ہم تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں نا، ہمیں کیا قرآن کیا گیا؟ قرآن دو لوگوں کا ذکر کر رہی ہے. کیا؟ جو بھائی ہیں یا دوست ہیں. ایک ثروت مند ہے، بہت امیر ہے، باغ ہیں، زراعت ہے، میوے پھل، بہترین زمین ہے. دوسرا فقیر ہے، غریب ہے. لیکن جو امیر ہے وہ عیاش، خدا کی اطاعت نہیں ہے. جو فقیر ہے وہ خدا کی عبادت کر رہا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اس نے اس کو بولا کہ دیکھو قیامت ہے، معاد ہے. اللہ نے میں تمہیں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے تم سے حسد ہے، نہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اللہ کی راہ میں انفاق کرو. قیامت میں خدا تمہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اگر قیامت ہو، اور اگر ہوگی بھی تو ہم جیسے لوگوں کے لیے ہوگی. یہاں پہ بھی باغ ہیں، وہاں بھی باغ ہوں گے. اب یہ سمجھتے ہیں جو یہاں پہ ابھی حکومت ہے وہاں پہ بھی یہ حکومت کریں گے، وہاں پہ بھی رات کو عدالتیں کھلیں گی اور سب معاملہ ہوتا ہے. وہاں عدالت رات کو نہیں کھلے گی، وہاں رات ہی نہیں ہے. وہاں پر صرف ایک ہی عدالت ہے، ایک ہی مالک ہے بس. اور وہاں پر کوئی کچھ کر نہیں پائے گا. وہاں بدن کے اعضاء خود بولیں گے. یہی ہوا. قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک دن وہ صبح اٹھا، جو امیر تھا، دیکھا اس کا باغ جل گیا، خاک ہو گیا. دوسرے نے کہا دیکھو میں تمہیں کہتا تھا قیامت ہے، کر لیتے اللہ کی راہ میں انفاق. عزیزان زندگی یہی ہے بس. اس لمحے کو پہچاننے کے لیے تو خدا نے اولیاء بھیجے. لا الہ الا اللہ.